پاکستان کے دل لاہور اور لاہور کے دل مال روڈ پر واقع نیر علی دادا کی تخلیق کردہ عظیم فنی تخلیق الحمرا فن و ثقافت سے وابستہ لوگوں کے لیے امید کی کرن کا درجہ رکھتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے سب سے بڑا مرکز الحمرا لاہور آرٹس کونسل، جو اپنی تعمیر و تشکیل اور کارکردگی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا ثقافتی ادارہ بن چکا ہے۔ الحمرا آرٹس کونسل کی عمارت اس وقت 4 حصوں میں منقسم ہے: ہال نمبر 1، ہال نمبر 2، ہال نمبر 3، آرٹ گیلری اور ایڈمن بلاک۔ مصوری اور مجسمہ سازی کی کلاسز یہاں نوجوانوں کے فن کی نوک پلک سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور سینکڑوں مصوروں کے بنائے ہوئے شاہکار فن پارے الحمرا آرٹس کونسل کی زینت بن چکے ہیں۔ الحمرا آرٹس کونسل کی عمارت اپنے خوبصورت طرز تعمیر کے باعث مال روڈ کے حسن کو دوبالا کیے ہوئے ہے۔ جی تو ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں الحمرا کلچرل کمپلیکس کے ڈائریکٹر زلفی صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک عرصے سے الحمرا کے چارجز سنبھالے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں ان سے پرفیکٹ پرسنالٹی نہیں تھی جو کہ الحمرا کو اپنے الفاظ کی شکل میں آپ کو بیان کر سکتی ہے۔ السلام علیکم زلفی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم آل فائن۔ اور ماشاء اللہ آپ دیکھتے ہیں زلفی صاحب کہ الحمرا کی رونقیں جو ہیں وہ ہمیں مان پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ الحمرا پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے الحمرا کلچرل کمپلیکس کی کہ وہ آرٹ کو پروموٹ کرے، لوگوں کو پالش کرے، گروم کرے۔ تو کووڈ کے دوران یہ سرگرمیاں کیسے انجام دی جا رہی ہیں؟ ایکچولی پوری دنیا میں کووڈ کا اثر ہے اور کووڈ کی وجہ سے ہر چیز سلو ہو گئی، کچھ چیزیں بند ہو گئیں، اور لیکن کیونکہ الحمدللہ لاہور آرٹس کونسل آپ کو معلوم ہے ایک ایکٹیو ادارہ ہے، یہاں پر ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ، میوزک، کلاسز، ڈانس کلاسز، آرٹ کی کلاسز، سیمینارز اور بے شمار فنکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا پاکستان کا ایک واحد ایک آرٹ سینٹر ہے جہاں پر یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اور بہت اچھے یہاں آرٹسٹ آتے ہیں، ٹیچرز ہیں، سو ایکٹیویٹی ہے۔ مارچ سے لے کر کوئی جون جولائی تک بہت مشکل حالات تھے پچھلے سال۔ اب اس کے بعد ہم نے پھر سوچا کہ یار کیوں نہ ایسی چیزیں ڈیزائن کی جائیں کہ لوگوں کے پاس گھر بیٹھے بہت ٹائم ہے۔ سوشل میڈیا کو ہم نے بہت ایکٹیویٹ کیا، پھر ہم نے آن لائن چیزیں بے شمار کی، ہم نے یہاں تک کہ آن لائن کورسز آفر کیے لوگوں کو، وہاں سے سیکھا لوگوں نے، پینٹنگ ایگزیبیشنز کی آن لائن کی، میوزک کیا آن لائن کیا۔ یہ ایک نیشنل ہیریٹیج ہے، نیشنل آرٹ سینٹر ہے، اور تھینک یو ویری مچ آپ کے چینل کا، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، کہ انہوں نے آرٹ کو اتنی سپیس دی، اتنا ٹائم دیا، اس کے لیے آپ پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، تو یہ ایک آرٹ کی خدمت ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ بلکہ آئندہ بھی کسی اور طرح کا پروگرام ڈیزائن کریں۔ ہم یہاں پر میوزک پر کوئی پروگرام الگ سے کر سکتے ہیں، ڈرامے پر الگ سے کر سکتے ہیں، کلاسز پر الگ سے کر سکتے ہیں، پینٹنگ کا الگ سے کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایک آپ اس کو میری وش ہوگی کہ آپ اپنے چینل پر کبھی مہینے میں 2 میں 1 بار آرٹ کا اسپیشل اسائنمنٹ ضرور کریں۔ اچھا زلفی صاحب، جب کوئی ادارہ بنتا ہے، بلٹ ہوتا ہے، تو اس کے کچھ بنیادی مقاصد ہوتے ہیں کہ کن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کن لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو الحمرا جن مقاصد کو لے کر چل رہا ہے اس سے بہت سارے لوگ اویئر بھی نہیں ہیں۔ مطلب آرٹسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس سے وظیفہ لیتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمرا کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ الحمرا سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں آرٹسٹ؟ الحمرا آرٹ سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے ایکچولی جس کی وجہ سے یہ بنا، وہ آرٹ کی پروموشن، آرٹ کی ڈیولپمنٹ، آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود، آرٹسٹوں کے کو نالج دینا، آرٹ کا نالج دینا، اسٹوڈنٹس کو نالج دینا، اور آرٹسٹوں کو روزگار دینا، اس کے لیے ایک یہ بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اور اس لیے کہ مدد یا کسی کی ہیلپ نہیں، بلکہ میں تو اس کے ویسے ہی خلاف ہوں، آرٹسٹ کو اس کی فی دینی چاہیے ایکچولی۔ اگر کسی آرٹسٹ
کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کا پروگرام کروا کر اس کو فی دیں تاکہ اس کو پراؤڈ فیل ہو کہ میں نے کوئی بھیک نہیں مانگی, بھیک نہیں ملی مجھے, یا امداد میری کوئی مفت میں نہیں ہوئی, میں نے اپنی فی لی ہے. جو بھی اس فیلڈ میں ہے نا, وہ چاہے دنیا اس کو مانے یا نہ مانے, اس نے تگ و دو میں لگے رہنا ہے. اس نے کوئی اور کام نہیں کرنا, نہ اس نے کوئی جاب کرنی ہے, نہ کوئی ریڑھی لگانی ہے, نہ شاپ بنانی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں آرٹسٹ ہوں, میں تو ہوں بس آرٹسٹ ہوں. وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ویسے ایسے لوگ بہت امداد کے مستحق ہیں, اور اللہ میاں ان کو عقل دے کہ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر 20 سال میں کامیاب نہیں ہوئے تو ان کو کوئی اور کام کر لینا چاہیے. اچھا زلفی صاحب, جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ یہ کوئی اور کام نہیں کرتے, اچھا جیسے آرمی میں ریٹائر افسران کے لیے ایک کوٹا ہوتا ہے اور وہ ہر ادارے کے اندر ہوتا ہے, تو کیا حکومتی سطح پہ ایسی کوئی موومنٹ کریٹ کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے آرٹسٹوں کے لیے بھی ایک کوٹا رکھوا دیا جائے کہ انہیں کچھ محکموں میں سیٹل ڈاؤن کرایا جا سکے؟ مجھے آپ کی ٹورڈز آرٹ اور آرٹسٹ جو اپروچ ہے بہت پازیٹیو لگ رہی ہے اور بہت اچھی بات ہے. جتنے بھی کالج اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ڈرامیٹک کلبس ہوں, کریٹ کیے جائیں, وہاں پر میوزک کی کلاسز سٹارٹ کی جائیں, اور وہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے. اور یہ کیوں نہ رکھا جائے, یہ ہمارا قوم کا سرمایہ ہے, اور انہی کی وجہ سے انہی کو سامنے رکھ کر ایکچولی یہ اسی سٹف کو سامنے رکھ کر, سینئر لوگوں کو سامنے رکھ کر یہ جو 8 کروڑ کا فنڈ بنایا تھا, یہ اس لیے بنایا تھا. لیکن وہ اتنے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو گئے, یہ بیچارے وہ بھی اس میں تھن ہوگی ساری امداد نا, بھی تھوڑی تھوڑی رہ گئی. ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا, ان کے لیے کوئی ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. بلکہ ابھی جو کلچر منسٹر ہیں, ابھی آج ہی میٹنگ تھی, وہ بھی یہی اس طرح کی چیزیں ان کے پائپ لائن میں ہیں. ایک تو وہ کالونیز کے بھی منسٹر ہیں, تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آرٹسٹوں کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں. اور یہ اگر کسی طرح یہ اگر ہو گیا تو میرا خیال ہے یہ آرٹسٹوں کے لیے ایک کمال کام ہوگا, کیونکہ موسٹلی آرٹسٹ کرائے پر رہتے ہیں, مجھے پتہ ہے. زلفی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سب سے پہلے پاکستان نے دہشت گردی کو فیس کیا, اس کے بعد اب کرونا کی وجہ سے, اور اب کرنٹ گورنمنٹ نے جو این او سی کا پروسیس ہے شوز کے لیے کسی بھی جگہ پہ, اسپیسیفکلی میں الحمرہ کی بات نہیں کر رہی ہوں, وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. اور اس کے بعد شوز کروانے والے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ آیا کروایا جائے یا نہ کروایا جائے. کیا یہ ایک آرٹسٹوں کے ساتھ ایک کھلی دشمنی نہیں ہے؟ اسے بلکہ آسان کرنا چاہیے تھا ہمیں سٹی آف لٹریچر بننے کے بعد تو ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے. ہوٹلز کا یا باہر آؤٹ ڈور کا میں اس کا مجھے معلوم نہیں, میں ڈیل نہیں کرتا اس کو. کم از کم یہاں پر ڈرامہ یا میوزک, اس کے لیے این او سی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہماری. ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے این او سی کے لیے کوئی این جی او کا پروگرام ہو, کوئی سیمینار ہو, کوئی کنٹروورشل کوئی ایونٹ ہو, کوئی فارنرز کا ایونٹ ہو, اس میں این او سی ہوتا ہے. یا اگر کوئی باہر کا بینڈ آئے گا, ڈیفینیٹلی ہم فارنر کے لیے این او سی, پھر سیکیورٹی کے لیے ڈی سی کا چاہتے ہیں. وہ جو این او سی ہوتا ہے وہ اس کی کوئی سکروٹنی نہیں, وہ جسٹ اطلاع ہوتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو اطلاع ہونی چاہیے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اطلاع ہونی چاہیے کہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں 3, 4, 5, 10 ہزار لوگ آئیں گے. تو ظاہر ہے ہمارے ہی پاکستانی ہیں, ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں, ان کی حفاظت سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی یہ ایونٹ ہوگا, آپ پلیز تشریف لیں. اچھا زلفی صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. الحمرہ آرٹس کونسل فن کے فروغ کے لیے ہمیشہ سرگرمیاں ارینج کرتا ہے. ابھی زمانے کی جدتوں کے ساتھ ساتھ اس سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے, اور اس وقت ہر کوئی ٹک ٹاک پہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے. الحمرہ آرٹس کونسل, لاہور آرٹس کونسل کیا ٹک ٹاکرز کو بھی آرٹسٹ مانتا ہے یا نہیں؟ یار یہ بڑا کمال آپ کا کویشچن ہے, اور کچھ چیزیں تو اتنی کریٹیو ہوتی ہیں,
دیکھیں یہ ایک پوری دنیا میں ایک ٹول آ گیا ہے, ایک چیز آئی ہے, ایک آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے بزی ہیں اس کے اندر. تو یہ ڈیفینیٹلی ان میں سے بے شمار لوگ ایکچول آرٹسٹ نکل آئیں گے, دیکھ لینا. تو الحمرا لاہور آرٹس کونسل اس کے لیے آئندہ کوئی شوز وغیرہ رکھیں گے ٹک ٹاک؟ میں ویسے بڑا اچھا آئیڈیا ہے یہ, اور اس پر تو کوئی کمپٹیشن کروایا جا سکتا ہے, اور بلکہ یہ زیادہ اچھا آئیڈیا ہے کہ اس کا ایک کمپٹیشن ہو, ایک اچھا انعام اناؤنس کیا جائے, اور ڈیفینیٹلی اس کا کرائیٹیریا کیونکہ پازیٹیوٹی پر ہوگا تو کافی لوگ بہتر کام کریں گے. یہ انشاءاللہ ان فیوچر ہم شاید کریں گے, ڈیفینیٹلی کریں گے. تو آج ہم نے یہاں زلفی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈائریکٹر الحمرا زلفی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹک ٹاکرز کے لیے ایک نیا قسم کا شو کریٹ کیا جائے, ایک مقابلہ کرایا جائے پنجاب لیول پہ نہیں پاکستان لیول پہ, جس میں الحمرا پر لاہور آرٹس کونسل پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ ٹک ٹاکرز کی نوک پلک سوار پائے گا. اس کے ساتھ ہی سعدیہ کو آج کے پروگرام ادارہ سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ زلفی صاحب, سو نائس آف یو.